نون لیگی لیڈرشپ چاہے مانے نہ مانے مگر آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج سابق وزیر اعظم نواز شریف یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اور نون لیگ لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جناب نواز شریف کا یا ان کی صاحبزادی کا شدت پسندانہ بیانیہ یا جو ایک شدت پسند بیانیہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، بعض ماہرین کے نزدیک بند گلی میں دھکیل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی جارحانہ پالیسی نہ گلگت بلتستان میں کام آئی، نہ آزاد کشمیر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ مخالف پالیسی کا سیاسی فائدہ ہوا ہے، نہ گلگت بلتستان میں اور نہ ہی اب آزاد کشمیر میں، جہاں پر یقیناً فوج کے لیے بہت وسیع ہمدردانہ جذبات موجود ہیں۔ جناب نواز شریف کی سخت گیر پالیسی نے مسلم لیگ نون کے سیاسی مقبولیت کو اب یقیناً ایک زک پہنچائی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ صرف یہ کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بلکہ کشمیری نمائندوں کو پنجاب میں جہاں جہاں پہ انتخابات ہوئے آزاد جموں و کشمیر کی نشستوں کے لیے، وہاں پر بھی ایک حیرتناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے 5 سال آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت کرنے والی نون لیگ کل الیکشن میں صرف 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی اور تیسرے درجے کی جماعت بن گئی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے موقع پہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو مصالحانہ بیانیے سمیت گھر بٹھا دینا یا ان کا بیٹھ جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ لندن میں جناب نواز شریف کی الیکشن سے 2 روز قبل نامی گرامی افغان NSA جو کہ پاکستان دشمن جن کی دولت ہے یعنی کہ حمداللہ محب سے ملاقات، یقیناً اس نے بھی الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوا ہے اور یقیناً ووٹرز کو نون لیگ کے حوالے سے اگر کوئی ہمدردی تھی تو اس کو زک پہنچائی ہے۔ لگتا ہے مسلم لیگ نون سے جارحانہ اور معتدل بیانیے پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور شریف برادران خود مقبضے کا شکار ہیں۔ ایک جانب جناب شہباز شریف سیاسی تناؤ زائل کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، دوسری جانب محترمہ مریم نواز انتخابی مہم میں وہ جاہ و جلال دکھاتی ہے جس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ جو سن رہا ہے چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو، سن لو تمہارا یوم حساب قریب ہے۔ اگر تم نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ تو پھر تمہاری خفیہ کارروائیوں پر یہ یہاں ایک پیج پر بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف ہر الیکشن میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا ہے۔ نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی ان لوگوں نے جو کام کیے اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اگر اب پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا۔ عاصم باجوہ رسیدہ کر دو۔ اگر تم نے یہ رسیدیں نہیں دکھائیں تو عوام کو رسیدیں نکلوانی آتی ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مریم نواز نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، خوب انتخابی مہم چلائی، مگر نتائج یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انتخابی جیت کا فارمولا ان کے پاس نہیں تھا۔ 8 ماہ قبل گلگت بلتستان کی 23 نشستوں میں نون لیگ صرف 2 جیت پائی تھی، جبکہ آزاد کشمیر کی 44 نشستوں میں 6 نشستیں مسلم لیگ نون کو ملی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کے سیاسی طور پر متحرک ہونے کے حوالے سے اس پروگرام میں جب میں نے شہباز شریف صاحب سے اس واحد انٹرویو میں جو کہ انہوں نے اپنی رہائی کے بعد دیا ہے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کو سیاست میں گرومنگ یعنی تربیت اور تجربے کی ابھی ضرورت ہے۔ مریم نواز کا بڑا ایک کیریئر سامنے آیا ہے، وہ بہت ہی پچھلے 9 مہینوں میں وہ بہت پولیٹیکلی ایکٹیو رہی ہیں اور یقیناً انہوں نے بڑی پولیٹیکل مائلیج حاصل کی ہے۔ آپ کیسے تجزیہ کرتی ہیں ان کے اس سیاسی سفر کا؟ مریم کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جو پالیٹکس کرے اور ٹائم از آن ہر سائڈ، ٹائم از آن حمدہ سائڈ۔ ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے، ان کے والد بیٹھے ہیں وہ اسٹیٹس مین، وہ گروم کریں گے۔ میں ایک چچا کی حیثیت سے جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہمدرد بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کل پنجاب میں جس طرح سے کشمیریوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیے یہ ایک تشویش کی بات ہے۔ پنجاب میں کشمیری مہاجرین کی 9 نشستوں میں مسلم لیگ نون صرف 2 حلقوں میں کامیاب ہو سکی، جبکہ 7 نشستوں پر PTI کو کامیابی ملی اور جن حلقوں میں PTI کو کامیابی ملی وہ لاہور، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ڈسکا،
وزیر آباد، ناروال اور منڈی بہاؤالدین کے اضلاع پر مشتمل ہے اور ان علاقوں کو مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب میں کشمیریوں نے مسلم لیگ نون کو مسترد کیا۔ اس الیکشن کے نتائج پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک بار پھر منظر عام پر ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معزز اور سینئر ترین صحافیوں اور ایڈیٹرز میں سے ایک جناب محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ انتخابی نتائج آپ کے نزدیک جو ہیں یہ تو ایک عام گفتگو کا حصہ ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں الیکشن جیتتا ہے، لیکن بہرحال نتائج جس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے جو نتائج ہیں، اگر آپ اس کو پیپلز پارٹی سے بھی کمپیئر کر لیں، ان کے پنجاب کے نتائج بھی دیکھ لیں، تو یقیناً نون لیگ کے حلقوں میں اگر تشویش ہے تو اس کی وجہ بھی ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ووٹوں کے اعتبار سے اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی مایوس کن بہت زیادہ صورتحال نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے کوئی 25% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو 32% سے کچھ زائد ملے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے اس کو 18% سے کچھ زائد ووٹ ملے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ووٹوں کا اور نشستوں کا تناسب نہیں ہوتا، اس وجہ سے ووٹ زیادہ لے کر بھی نشستیں کم ملی ہیں مسلم لیگ نون کو، اور پیپلز پارٹی کو نشستیں زیادہ مل گئی ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی جو مریم نواز نے جو مہم چلائی ہے اس میں انہوں نے ایک جوش و خروش تو اپنے ورکرز میں پیدا کیا، اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے، لیکن ایک بات بڑی بنیادی ہے جو آپ نے بھی فرمائی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست جو ہے اس پر بات کرتی رہیں، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے وہ بات انہوں نے نہیں کی جو میرا خیال لوگ سننا چاہتے تھے اور ان کو کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ آزاد کشمیر میں جو مہم چلی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا کر اور تانے لگا دے کر چلائی گئی ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر کو جس طرح فوکس کرنا چاہیے تھا اور کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ جس طریقے سے جڑنا چاہیے تھا وہ اس کا اظہار نہیں ہوا انتخابی مہم میں۔ شامی صاحب، یقیناً جو پاپولر ووٹس ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ پاکستان کے تمام سابقہ الیکشنز میں ہم ان ووٹس کا تجزیہ کرتے رہے ہیں، پھر کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے، پھر کتنے ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے، کیا ٹرن آؤٹ رہا، یہ تمام چیزیں جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو انتخابی نتائج ہمیشہ بہت ہی مشکوک نظر آتے ہیں، یا کم از کم کہ وہ کتنی پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر بہرحال الیکشن ہو یا کوئی میچ ہو یا مقابلہ ہو، نتائج ہی اس کی بنیاد ہوتے ہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کا۔ اور اگر نتائج کے حوالے سے آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان سے لے کے یہ آزاد کشمیر کا الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے بھی وہ حصہ جو کہ پنجاب میں ہوا، یہ تمام نتائج میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک یہ نون لیگ کے لیے کسی تشویش کا باعث نہیں؟ یہ تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر جو پنجاب میں ہوا ہے۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون اس وقت ایک انتظامی طور پر میرا خیال ایک کشمکش میں مبتلا ہے، اور پنجاب کے اندر جو نشستیں تھیں، اگرچہ کہ جو ویلی کی نشستیں ہیں ان پہ ووٹ بڑے کم پڑے ہیں، بہت پھیلے ہوئے ووٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ امیدواروں کے چناؤ میں اور پھر کمپین چلانے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی گئی، اور یہاں مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی پارٹی ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ کئی انجن لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کو جو اپنا بیانیہ ہے اس کے تضاد کو تو واضح کرنا پڑے گا، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، اور جو پنجاب کا رزلٹ ہے وہ انہیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، میرا خیال وہاں بھی اگر مسلم لیگ نون نے امیدواروں کی طرف زیادہ توجہ دی ہوتی تو شاید کوئی بہتر نتیجہ نکلتا، اور کمپین جو ہے
وہ اس کا رنگ کچھ دوسرا ہوتا تو اس کے زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے تھے. لیکن شاوی صاحب پھر بھی اتنی بڑی جماعت اتنا بڑا الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کی تقسیم اس سے زیادہ کیا نمایاں ہوگی کہ اس کلیدی الیکشن کے اندر جو اس جماعت کے صدر ہیں وہ لاہور میں اپنے گھر میں موجود ہیں, وہاں سے وہ نکلتے نہیں ہیں, اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ پوری کیمپین کو تنہا لیڈ کر رہی ہیں, وہی فیس ہے, وہی سب کچھ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس دوران جو ان کا بیانیہ رہتا ہے اور جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ گھر بٹھا دیا گیا اور یہ بیانیہ سامنے آیا, اس نے مسلم لیگ نون کے اندر جو یہ تقسیم ہے اس کو مزید واضح کیا ہے. یہ بات آپ کی ایسی ہے کہ جس کا وزن جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو آپ محض صرف نظر نہیں کیا جا سکتا اس سے. لیکن اب مسلم لیگ نون کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا. یعنی جلسوں کی زبان جو ہے وہ اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتی ہے, لیکن جو ووٹ دینے والے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے تو آزاد کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک دفاعی نقطہ نظر سے ہر وقت یہ ایک دباؤ میں رہتا ہے اور بھارت کی آنکھ اس پر لگی رہتی ہے. ایسے میں پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں اور پاکستان کی جو دفاعی حکمت عملی ہے اس میں کشمیر کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. وہاں جا کر اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کریں گے اور پارٹیزن پالیٹکس زیادہ کریں گے تو پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ دیوانہ وار آپ کے ساتھ جڑ جائیں. یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے.